بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید. اس وقت کی موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو تقریباً ہر پریس کانفرنس میں وہ مطالبہ کرتی تھی کہ ملک میں عام انتخابات فوری ہونے چاہیے. اور ناظرین اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہے اپوزیشن کے اندر موجود ہیں، وہ ہر جلسے کے اندر جو ہے فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب ایک جانب جو ہے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے ہم انتخابی اصلاحات کریں گے، اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کے دوسری جانب جو ہے بڑے بڑے پورے ملک کے اندر جو ہیں جلسے جاری ہیں. ایک جانب جو ہے عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں، اور دوسری جانب جو ہے حکومت معیشت کو سنبھالنے میں جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب میرا ناظرین سوال آج کا یہی ہے کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے اور جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، اس سے نپٹنے کے لیے کیا پہلے انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے یا پھر فوری انتخابات ہونے چاہیے؟ اس لیے آج ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا کے دارالحکومت شہر پشاور کے اندر، اور یہ عمران خان صاحب کا جو ہے سیاسی گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے. یہاں کے شہریوں سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں کیا فوری انتخابات ہونے چاہیے یا پھر پہلے انتخابی اصلاحات اور اس کے بعد انتخابات ہونے چاہیے. آئیے ہمارے ساتھ. حضور اعلیٰ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ ڈالر 200 کا ہو گیا ہے، دیکھیے ڈبل سینچری ہو گئی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ جو ماضی میں حکومت گئی ہے یا پھر جو ابھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں؟ اصل میں یہ بات ہے نا، السلام علیکم، میرا نام شاکر خان ہے. اصل میں یہ بات ہے کہ پورے ملک میں جو مہنگائی کی جو بات ہو رہی ہے نا، تو یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہو گئی ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ عمران خان، لوگ کہتے ہیں کام نہیں کیے، عمران خان نے بہت کام کیے. ایک تو میٹرو بنائی ہے، ٹھیک ہے، غریب عوام کو بہت سہولت ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحت کارڈ بنایا ہے اور ہمیں بہت کچھ نظر آیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اس نے بہت کام کیا ہے، اور جاتے جاتے ہی جو ہے اس نے بہت کچھ کیا ہے، اور پوری عوام اس کی سائڈ پہ ہے. وہ کیوں سائڈ پہ ہے؟ کیونکہ اس نے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کام اس نے کیے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہی جیتیں گے انشاءاللہ. اور نواز شریف نے ملک کو بہت قرض دار کیا تھا، اور اس پہ جو سختیاں آئی ہیں عمران خان پہ، تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے آئی ہے نا. مطلب کہ ملک میں زیادہ کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس نے بہت کچھ کیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے لیڈر بھی یہی ہوں گے انشاءاللہ. خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں حکومت میں نہیں ہوں گا تو میں اور خطرناک ثابت ہوں گا ان سب کے لیے جو اپوزیشن میں اس وقت تھے. پہلا جلسہ بھی تحریک عدم اعتماد کے بعد پشاور میں ہی کیا گیا تھا. اب مجھے یہ بتائیے ہر جلسے میں ان کا مطالبہ ہے کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے جو انتخابی اصلاحات کریں گے پھر ہم انتخابات کی طرف جائیں گے. وہ اس سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ اگلے سال بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے مطابق خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست فیصلہ ہے اس وقت کا؟ بالکل صحیح ہے، اس کا فیصلہ صحیح ہے کہ وہ جلد سے جلد آئے. کیونکہ جب وہ وزارت چھوڑ رہے تھے نا، تو اس کے بعد خزانے میں بہت پیسہ پڑا تھا. تو ہمیں مطلب پتہ چلا ہے لوگوں سے کہ رہے خزانے میں بہت کمی آ گئی ہے، اس کے آتے ہی بہت خزانے میں کمی آ گئی ہے. اس نے اتنی سخت حالات میں بھی، ملک کے اتنے سخت حالات تھے، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سخت حالات تھے، اس نے جاتے جاتے بھی خزانے میں بہت کچھ چھوڑا تھا. جب یہ آئے کہتے کو کتنے ارب کا کمی آ گئی ہے خزانے میں، تو آتے ہی اس نے کوئی، مجھے نظر نہیں ہے کیا کیا اس نے. صرف پنجاب کی طرف آٹا سستا کر دیا، یہاں پہ مطلب دوسرے سائڈوں پہ اس نے کوئی توجہ نہیں دی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جو ہے آٹا سستا کر کے دکھاؤں گا. نہیں، وہ تو کہتے آتے ہی اس نے 10% جو ہے جو سرکاری ملازموں کی تنخواہ بڑھا دی ہے، پھر کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو عمران خان جو ہے انشاءاللہ آئندہ کہ حل یہی ہے کہ عام انتخابات فوری ہونے چاہیے. فوری ہونے چاہیے، فوری ہونے چاہیے. اور اگر نہیں، حکومت نہیں مانتی پھر تو خیر کوئی بات نہیں، عمران خان تو کہیں گئی نہیں ہے، 1.5 سال بعد کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کب تو ہوں گے نا انتخابات، پھر عمران خان آ جائیں گے. پورے اطمینان ہے کہ انتخابات ابھی ہوں، اگلے سال ہو، عمران خان ہی جیتے گا؟ عمران خان ہی جیتے گے انشاءاللہ، سب عوام ان کی سائڈ پہ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور آپ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے تو مہنگائی جو ہے وہ ڈبل سینچری ہو گئی. ہم پہلے ٹنڈولکر اور سعید انور کا نام سنتے تھے، اس نے 194 بنا لیا، 200 بنا لیا، ڈالر 200 کا ہو گیا ہے. آپ پہلے یہ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماضی والی خان صاحب والی جو حکومت تھی یا پھر ابھی والے جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈالر کو چھوڑیں، اپنے پیسے کو ترجیح دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں خان صاحب سے یہ فرمائش کرنا چاہتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے ہمیں دال، گھی، آٹا سستا چاہیے. باقی آپ کے ساتھ ہم ہیں، پورے جتنی بھی آپ کی زندگی رہے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن غریب عوام کو دال، آٹا، گھی، چاول چاہیے تاکہ غریبوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اچھا ابھی کی جو حکومت ہے جیسی وہ آئی ہے تو کچھ لگا کہ ہاں یار پشاور میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا، نظر آ رہا ہے کہ نئی حکومت آئی ہے، کوئی نیا نظام ہے، کچھ ایسا ہوا ہے آپ؟ یہ 60 سالوں کا گن جو ہے وہ اتنی آسانی سے دھل نہیں سکتا.
عمران خان پہ ڈالیں. جب بھی ابھی 3-3.5 سال میں عمران خان پر یہ داغ لگا ہوا ہے, یہ 3-3.5 سال میں کچھ نہیں کرے. وقت چاہیے, وقت ملے گا تو یہ کام ہوگا اس سے پہلے انشاءاللہ. مدینہ کی ریاست بھی ہوگی اور سب کچھ. اچھا, ابھی کی جو حکومت ہے وہ یہ کہتی رہتی ہے ان لوگوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا, کچھ بھی کام نہیں کیا. آپ کچھ پیغام دینا چاہیں ابھی حکومت کو کہ بھائی خان صاحب نے یہ کام کیا ہے, اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں خان صاحب اگلے 50 سال تک ہمارا لیڈر ہو. میں خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمارے لیے مامان ڈیم بنوائے. ڈیم بنوائے, ہمیں پانی چاہیے, پانی نہ ہو پاکستان تباہ ہو جائے بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پہلے ہم انتخابی اصلاحات کریں گے, اپنے مطابق اصول بنائیں گے اور پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں فوری الیکشن ہونا چاہیے ورنہ جو ہے میں اسلام آباد آ رہا ہوں. کیا کہیں گے؟ پاکستان کی ضرورت ہے فوری الیکشن ہو. انتخابی اصلاحات میں یہ جو اپنا راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں نا, تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ راستہ نکالنے نہیں دیں گے. اب انقلاب آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے اور یہ کریں گے الیکشن. اچھا, الیکشن اسی سال ہوں گے اگلے سال؟ ایک مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ خود الاؤنس کریں گے. یہ سب کرپٹ لوگ ہیں, کوئی منشیات فروش ہے تو کوئی کیا ہے, یہ سب اپنے کیس جو ہے نا ڈیل کر رہے ہیں نیب کے اوپر زور ڈال کے, باقی اور کوئی بات نہیں ہے. عمران خان ایک سچا لیڈر ہے, کافی حد تک اس نے جہاد کیا ہے پاکستان کے لیے. موجودہ وقت میں جو آج ہم بھگت رہے ہیں یہ تو 30-35 سالوں کی ان کی کارکردگی ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اگر یہ پہلے ٹھیک ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اچھا عمران خان صاحب, اگر آپ براہ راست آپ سے سوال کریں کہ میرے چاہنے والے مجھے یہ بتاؤ کہ ایک کام بتاؤ پشاور میں جو میں نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے تم میرے ساتھ کھڑے ہو, تو کون سا کام پشاور کا؟ ہم عمران خان کی خودداری کی وجہ سے, اس کی ایمانداری کی وجہ سے, اس کی نیک نیتی کی وجہ سے کھڑے ہیں. کم از کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بےایمان آدمی نہیں ہے. باقی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اگر گلا بھی کٹ جائے گا تو ہم اس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ. اگر اسلام آباد جاتے ہیں خان صاحب اور یہ حکومت نہیں مانتی ہے تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو خان صاحب خود فیصلہ کریں گے, اس کے مطابق ہم بات کریں گے. ہم تو عوام ہیں, ہم نہ ٹائیگر فورس میں نہ ہم حکومت کے اندر ہیں. ہم تو نیوٹرل ایک عوام ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بہت برا ہونے والا ہے. نون لیگ پی ٹی آئی کا مقابلہ اب نہیں ہے, اب پی ٹی آئی لوگ کہہ رہے ہیں وہ زرداری صاحب نے جو نون لیگ کا وزیر اعظم بنا دیا ان کو اور ہی سیاسی طور پہ جو ہے محتاج کر دیا. اس چور کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ تو 10 سال وہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نے 10 سال جیل کاٹی ہے, میں نے قربانی دی ہے. پہلے اس نے کتنے غفلے کیے ہیں, اس کے بعد اس نے آغا خان اسپتال کاٹی ہے, جیل نہیں کاٹی. وہ تو جب کیس ٹرائل ہوتے تھے ان کے تو وہ اندر آتی تھی. مرتضیٰ بھٹو کا کون ذمہ دار ہے؟ مرتضیٰ بھٹو کا کون ذمہ دار ہے؟ بے نظیر کا کون ذمہ دار ہے؟ خدارہ کے اداروں کو آزاد کیے. اداروں کو چاہیے, چیف جسٹس کو بھی چاہیے کہ وہ سو موٹو لے ہر چیز پہ. پس پردہ کوئی چیز اگر چھپ گئی ہے تو اس کو بھی سامنے لائیں. یعنی خان صاحب ہی جیتیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں فوری الیکشن یا میں اسلام آباد آ رہا ہوں, تو کیا انتخابات پہلے ہو جائیں گے یا پھر خان صاحب کو اسلام آباد جا کے ان کو بتانا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ عوام میں آئے اور عوام کا رائے لے لیا. آپ نے سوال کیا ڈالر کا اور مہنگائی کا, ان چیزوں کا آپ نے سوالات کیے, میں نے سنا, لوگوں نے جوابات بھی دے دیے. جواب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جذبات میں آ کے کسی ایک فرد کی محبت میں آپ اندھا ہو کے اس کو جواب دے دیں. جواب یہ ہے مہنگائی جو ہے نا, اگر ڈالر نے ڈبل سینچری کمپلیٹ کیا ہے تو ڈبل سینچری میں صرف اور صرف 88 اسکور جو ہے نا وہ عمران خان کا ہے. ادھر بھی دیکھنا چاہیے. دوسری بات بھائی نے بہت اچھی کی کہ ڈالر کو چھوڑو, اپنی معیشت کو اپنا ہی بنا لو اور اپنی طریقے سے چلا لو. اگر مہنگائی کو ہم دیکھیں تو مہنگائی پچھلی حکومت کا جو چھوڑا ہوا مہنگائی ہے وہ تو ہونا ہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 3 مہینے میں نواز شریف یا جو کیا ہے اس کا نام شہباز شریف یا مولانا عبدالرحمان صاحب اس کو ختم کرے, تو آپ خود مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ 5 سال کی بڑھائی ہوئی چیز 1 مہینے میں کیسے وہ نیچے لے کے آئے گا. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ سب عوام غریب ہے, سب سے زیادہ غریب جو ہے نا وہ عوام ہے. سیاسی لوگ جتنے بھی ہیں, چاہے وہ مولانا عبدالرحمان صاحب ہے, چاہے وہ شہباز شریف ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, وہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہے, کسی کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کو ہم نے ٹرائی کیا ہے, نواز شریف کا حکومت کو ہم نے دیکھا ہے, ادھر بھی دیکھا ہے, پنجاب میں بھی دیکھا ہے, ہر جگہ پہ دیکھا ہے. دوسری بات, کارکردگی دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, صرف بی آر ٹی ہے. بی آر ٹی پہ بھی ابھی آپ صحافی ہے, آپ کو میرے سے زیادہ علم ہوگا, بی آر ٹی پہ بھی ابھی انسپیکشن شروع ہو گیا ہے. بی آر ٹی میں اتنے کتنے قبل کیے؟ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ادھر آ کے مجھے جواب دے دے کہ بی آر ٹی کے یہ احتجاج کرے کہ ہمیں بی آر ٹی کے جو جتنے بھی گپلے ہو گئے اس کا ہمیں جواب دے دو.
دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کا رٹ لگانا، تو اللہ کے بندو 5 سال مہنگائی تھی، آپ کہاں تھے؟ 5 سال غریب مر رہے تھے. خدا کی قسم میں کراچی کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ہمارے علاقے کا ایک بہت ہی اچھے خاندان کا ایک لڑکا تھا، وہ کراچی میں بھیک مانگ رہا تھا. ایک خان ہوتے ہیں، ان کے جائیداد ہوتے ہیں، ان کے زمینیں ہوتے ہیں، خدا کی قسم وہ بھیک مانگ رہا تھا. پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے ووٹ کس کو دے دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو ووٹ دے دیا ہے. حال میں اگر ایک چیز کا وہ ریٹ بڑھ رہا ہے تو آپ مجھے بتاؤ وہ ایک مہینے میں کیسے نیچے آ سکتے ہیں میرے بھائی؟ یعنی کہ ابھی کی جو حکومت ہے وہ نہ سنبھال پائے گی، اور یہ جو مہنگائی ہے خان صاحب کے وقت کی ہے. سنبھال ضرور پائے گی. نواز شریف لوگوں کو حکومت چلانے کا ایکسپیرینس ہے، بہت سال انہوں نے حکومت کیا ہے. دوسری بات یہ وہ لوگ جو ہے نا خود تاجر ہے، بزنس مین ہے، مارکیٹ میں رہے ہوئے وہ لوگ ہیں. اچھا، کراچی میں جب میں شو کر رہا تھا وہاں پہ بھی ایک شخص نے مجھے یہ کہا تھا، لیکن یہ تو عمران خان صاحب کا گھر ہے، یہ ان کا سیاسی گڑھ ہے، یہاں پہ ان کے شہری ناخوش ہیں. پٹھان لوگ ایسے ہیں نا، پٹھان لوگ وہی غیرتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک بات کے لوگ ہیں، اور یہ اپنی سچائی کے لیے یہ جو جتنے پی ٹی آئی کے ساتھ چیخیں مار رہے ہیں نا، یہ صرف یہ خود سچ ہے، یہ نہیں ہے، یہ خود سچ ہے. لیکن ان کا لیڈر کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اگر ان کے پاس جواب ہے تو ابھی آپ نے 3-4 بندوں سارے پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، آپ نے 3-4 بندوں سے پوچھ لیا کہ پشاور میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب تھا؟ صرف بی آر ٹی بنا ہے. بی آر ٹی میں اربوں نہیں کروڑوں روپے کرپشن ہو گیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ اس کا پتہ کھولے گا، آپ سب دیکھیں گے. اور آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ میرا انٹرویو بھی چلائیں گے، کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی والوں کا لے لیا. اسی طرح اگر وہ آپ کو بلیک میل کرنا، اگر آپ نے یہ انٹرویو چلا دیا اور آپ نے نواز شریف کی یا کسی اور غیر پولیٹیکل سوالات آپ نے پوچھ لیا، کل آپ کے پیچھے بھی گالیاں پڑے گا. یہ تربیت ہے کیا؟ میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں خود پشاور سے تو تعلق نہیں رکھتا، میں ضلع لکی مروت سے ہوں، اور میری تقریباً 45 یا 50 سال عمر ہے. اس میں میں نے ایک مرتبہ بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے. لیکن اس مرتبہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ادھر سے کرایہ، کیونکہ میں چوکیدار بندہ ہوں، میں مزدور ہوں، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا میں کرایہ لگا کہ کسی کے لیے، نواز شریف کے لیے یا زرداری کے لیے یا عمران خان کے لیے، پہلے جو خیالات تھے کہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں اس کے لیے کرایہ لگاؤں 2000-3000 روپے اور ووٹ کاسٹ کر کے واپس آ جاؤں. لیکن اس مرتبہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں گا الیکشن میں، ووٹ بھی دوں گا اور عمران خان کو دوں گا. وجہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو پہلے تھے، یہ جو ہماری جو لائف ہے جو وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ ختم کس نے کی ہے؟ وہ یہی نواز شریف، زرداری اور ان لوگوں نے کی ہے. اب جو میرے بچے آنے والے ہیں نا، ان کی بہتر مستقبل کے لیے میں اس کو چنوں گا. اس سے تھوڑی سی امید ہے. بالکل، خان صاحب جو ہیں وہ آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، یہ پورا پاکستان کیا باہر جو پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. لیکن اس وقت کی جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے ہم انتخابی اصلاحات کریں گے، اپنے اصول بنائیں گے، تو اصلاحات پھر ہم وہ اصلاحات کیا وہ ای وی ایم مشین کو ختم کریں گے. وہ بھی ختم کریں گے، نیب کو بھی ختم کریں گے. کیوں ختم کریں گے؟ جو 85 سے کیسز ہے وہ ختم ہو جائیں گے. جو آنے والے الیکشن ہے 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، اگر 5 سال کے بعد کسی پہ کرپشن ظاہر ہوتا ہے تو اس کو وہ کیس لڑ ہی نہیں سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے لیے راستے بنانا ہے نا، کہ میں 5 سال کچھ بھی کروں. میں نے سنا تھا، نہیں اخبار میں دیکھا ہے، نہ مطلب ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، لیکن سنا تھا کہ عمران خان جو پچھلی مرتبہ حکومت ادھر آئی تو اس نے یہ انڈسٹری ایریا والا جو بھی ہے ان کو اکٹھا کیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا، آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 16 گھنٹے ایک ورکر سے ڈیوٹی لیتے ہو، تو آپ ایسا کرو، میں آپ سے ٹیکس میں تھوڑا سا چھوٹ دے دوں گا اور آپ جو ہے نا 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لیں. اس سے بہتر ہوگا کہ اگر میں ہوں ایک جگہ پہ 8 گھنٹے کرتا ہوں، ادھر سے مجھے 10,000 مل رہا ہے، تو دوسری جگہ پہ میں 4 گھنٹے اوور ٹائم کر کے 5,000 تو لے سکتا ہوں. تو اس طرح تنخواہ مجھے مل رہی ہے 12,000، اس طرح مجھے ہو جائے گی 15,000، 3,000 مجھے پر. اچھا، ابھی جو الیکشن ہو جاتے ہیں تو خان صاحب ہی جیتیں گے پھر انشاءاللہ؟ ہمارے امید ہے کہ انشاءاللہ وہی جیتے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے خان صاحب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور کچھ صاحب ہیں جو ناراض بھی ہیں، ناراضی ہوتی ہے لیڈر سے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ مہنگائی چل رہی ہے، $1 200 کا ہو گیا، اس کا ذمہ دار آپ جو ماضی میں حکومت رہی ہے اس کو کہیں گے، یا پھر ابھی جو شہباز شریف والی حکومت ہے اس کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس نے تو تھوڑا عرصہ کام کیا ہے نا، یہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھے وقت چاہیے، عمران خان کہتا ہے، لیکن پچھلی جو حکومتیں ہیں سارا کیا کرا تو ان کا ہے نا. یعنی کہ یہ پچھلی حکومت خان صاحب کی یہ تب اس دور میں ایسا ہوا ہے؟ خان صاحب نہیں، اس سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ساری کرپشن نون لیگ کی جو حکومت ہے نا، نون اور یہ پیپل سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے. لیکن یہ ابھی کی جو حکومت ہے یہ تو الزام تراشیاں کر رہی ہے کہ ماضی کے جو اسحاق ڈار صاحب تھے اور ماضی کے جتنے بھی تھے ان کی وجہ سے ایسا ہوا، اسی وجہ سے جو ہے اس وقت مہنگائی ہے. یہ تو سیاست ہے نا، یہ تو اپنا ملبہ ان پہ ڈالیں گے، یہ تو لازمی بات ہے کہ آپ کو صاف کرنے کے لیے یہ ایسا کریں گے کہ یہ ان کی غلطی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور یہ بتائیے کہ فوری الیکشن ہونے والے ہیں
या फिर इंतखाबी इस्लाहात फिर जाके इलेक्शन अगले साल? फॉर इलेक्शन अभी तो होंगे, लाजमी होंगे, क्योंकि उन लोगों से भी हुकूमत संभाली नहीं जा रही है। वो कह रहे, वो खुद ही कह रहे कि हमारे लिए अब नए इलेक्शन करो। वो भी, मरियम नवाज़ भी कह रहे, शहबाज शरीफ भी कह रहे, सब लोग कह रहे नए इलेक्शन, क्योंकि उससे ये कुछ भी नहीं होता। उसको वो शहबाज शरीफ जो है ना, वो सिर्फ पंजाब का वज़ीर है, वो इतना बड़ा वो सिस्टम नहीं संभाल सकता। और वो जो है आया सिर्फ इसलिए आए कि अपने नाइब के केसेस है वो ख़त्म करे, वो इसलिए नहीं आया कि हमारे लिए वो काम करे। ये तो 70 सालों से ये लोग आ रहे, कभी किसने इसने काम किया? ना मौलाना ने काम किया है 70 सालों से, क्योंकि उसके वालिद साहब भी थे, ना इन लोगों ने किए। काम करना होता थोड़ा तो कर लेता ना, थोड़ा भी इन लोगों ने काम नहीं किया है। और अभी भी कहते हैं कि हम काम करेंगे, तो पहले आप किधर थे? करप्शन अभी भी पाकिस्तान में पहले भी था, करप्शन ना करप्शन ख़त्म हुए, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन खान साहब जो है ना, वो बाहर वाली पॉलिसी उसकी ज़बरदस्त है, आदमी ईमानदार है, लेकिन अभी जो दोबारा आएगा वो इससे भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अभी की हुकूमत कहती है कि भाई हम पहले इस्लाहात करेंगे, फिर अगले साल 2023 में जाके इंतखाबात करेंगे, तो क्या खान साहब ने कहा है कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, लाजमी होगा, अगर नहीं होता तो? फिर भी होगा। मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, लाजमी होगा। सब आवाम कह रहे, हाँ सब आवाम कह रहे कि इलेक्शन लाजमी होगा। हो नहीं सकता कि ये इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाए, क्योंकि इतनी माहौल गंदा किया इन लोगों ने ना, इलेक्शन लाजमी होगा। ये लोग खुद ही कह रहे कि हाँ आओ हमसे ये सीट ले जाओ, हमसे अब संभाले नहीं जा रहे। यानी कि इलेक्शन होना ही होना है। हाँ हो, ये कुछ कर नहीं सकते। इसके साथ जो है वजारत में जो लोग हैं वो भी इनको नहीं मानते। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ कहते हैं भाई हम अभी नहीं करवा रहे, तो पेशावर की आवाम क्या करेगी? पेशावर की नहीं, हर जगह की आवाम, पेशावर की, लाहौर की, कराची की, हर जगह के अवाम यही कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन होकर भी रहेगा लाजमी। ये मैं आपको कहता हूँ लाजमी, क्योंकि इनको अवाम नहीं मानती। मौलाना को कौन लोग मानते हैं? माजर लोग मानते हैं, अफगानिस्तान वाले वो लोग मानते हैं, जो उधर उसके मदरसे में सबक पढ़ते, वो वही लोग, उसके पास ना शनाख्ती कार्ड। वो तो कह रहे थे मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा। कौन? मौलाना फजल रहमान साहब। वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास चंद लोग हैं मदरसों के, उसके अलावा उसके पास कोई लोग भी नहीं। लीडर तो अच्छा है ना? नहीं है। अच्छा, अगर अच्छा होता तो ना, अगर अच्छा होता तो कुछ ना कुछ तो कर ही होता ना। हुजूर आप बताओ, ये भाई कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी होंगे और खान साहब जो है वही जीतेंगे। इसके साथ तो मेरा भी यही दुकान है और इसका भी यही दुकान है, मेरा इसके साथ रोज़ ये लफड़ा चल रहा है कि मैं पीडीएम के जलसे कवर किए हैं, और मौलाना साहब का जो कारकुन है वो कमिटेड कारकुन है। मौलाना साहब कहेंगे खड़े हो जाओ, वो खड़ा होता है। मौलाना साहब वो कहेंगे क्यों नहीं खड़ा होगा यार? मैं माहिर लोग को लाते इधर, अपने मदरसों में बिठाते, उसके पास ना शनाख्ती कार्ड है ना कुछ है ना, वो आते तो लीडर की मोहब्बत से ना। तो उन लोगों से कुछ भी नहीं होता, उसका कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, आपका वोट नहीं है, कार्ड नहीं है, आपका क्या मकसद है? नारे मारो, सिर्फ नारे से तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इलेक्शन होने वाले नहीं होने वाले? इलेक्शन भी होने वाले। हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जान भी कुर्बान कर रहे हैं। जब भी वक्त आ गया हम मौलाना के साथ खड़े हैं। खुदा न ख्वास्ता जो भी हो, जो भी हालात हो, हमारा सर भी हाजिर है मौलाना के लिए। इंशाल्लाह कल आएगा मौलाना का पावर, सब देखेंगे इंशाल्लाह। आप जो जलसे कर रहे हो, 3 घंटे नाच गाने गा रहे हो, डांस कर रहे हो, पार्टी शुरू हुआ है इंशाल्लाह कल मौलाना। लेकिन मौलाना साहब तो अभी हुकूमत में ना, वो उनको क्या? तो हुकूमत में नहीं, इसका बेटा हुकूमत में है मौलाना, लेकिन फिर भी अपनी दर्द में पाकिस्तान के अवाम की दर्द महसूस कर रहे हैं यहाँ। यह तो गरीब। अच्छा, आम इंतखाबात बोल रहे, सब झूठ बोल रहे, ये यकीन करो मौलाना भी झूठा है। ये लोग आपके इमरान खान में सब बात मैं आपको बताऊं, यहाँ 10 बंदों से पूछ लो, वो 10 बंदों में आपको 7 लोग कहेंगे कि इमरान खान के सपोर्ट करें, 3 लोग ऐसे ही लोग होंगे। इमरान खान का सपोर्ट वही लोग करेगा, इमरान खान का सपोर्ट वही लोग करेगा, वही लोग। अच्छा, हम साहब से पूछ लेते ना। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं कि लोग कह रहे हैं खान साहब जीतेंगे, लेकिन JUI वाले कह रहे हैं कि नहीं, फजल रहमान साहब जो है वो आगे आएंगे। आप क्या कहते हैं? यार सब लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई कहता है PDM वाले जीतेगा, कोई कहता है PTI वाले जीतेगा, तो सब पार्टियों की अपनी अपनी राय है। बाकी आवाम का कुछ पता नहीं किसको वोट। आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में वही हुकूमत आ जाए जो आवाम के लिए अच्छा हो, आवाम के लिए कुछ काम करे, महंगाई ख़त्म करे और कोई रोज़गार का वो मसला हल करे। यही है, ये नारों और जलसों से कुछ नहीं बनता है। तो सर नारों जलसों से कुछ नहीं। अच्छा, मुझे बताइए खान साहब के जो 3 साल की हुकूमत रही है, उस टाइम लोग काफ़ी शिकायत करते थे कि महंगाई उरूज पे है। बिल्कुल थी। तो अभी जो महंगाई है उसका क्रेडिट जिम्मेदार खान साहब वाली हुकूमत को कहेंगे, अभी वाली हुकूमत को? यार दोनों है,
میرے خیال میں دونوں ہیں، کیونکہ اس حکومت سے بھی یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. ڈالر روز بروز اوپر جا رہا ہے، مہنگائی اوپر جا رہی ہے. یہ روزمرہ کی اشیاء دیکھو، یہ آپ خود ہی بازار کا چکر لگائیں، سب کچھ مہنگائی ہے. پہلے حکومت میں اس حکومت میں بھی تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ حکومت عوام کے لیے وہی کرے جو عوام کو کچھ ریلیف ملے. بطور پشاور کے شہری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی فوری انتخابات ہونے چاہیے یا پھر انتخابات اپنے وقت پہ ہونے چاہیے؟ یہ نا انتخابات کا تو مسئلہ انتخابات کا نہیں ہے، عوام کا ہے، مہنگائی کا ہے. کچھ ریلیف عوام کو ملے، مہنگائی سے عوام بہت یعنی کہ لیڈر کوئی بھی ہو عوام کو ریلیف ملے. باقی جو حکومت بھی ہو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ، بلاول آپ لیڈر سمجھتے ہو، اپنی بات آپ کرو. بلال میں صحافی کسی کو نہیں سپورٹ کرتا، وہ تو صرف پوچھتا ہے عوام سے. ہم پشاور کے لوگ اس کو مرد ہی نہیں مانتے. اچھا نہ وہ مرد ہے، نہ وہ مردوں جیسے باتیں کرتے. وہ کیا چیز ہے؟ مولانا اس کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، شہباز شریف کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، چوروں کے ساتھ ملا ہوا. کہتے ہیں کہ میں اسلامی ہوں. پھر لوگ ہم اس سے بات کرتے کہتے تم اسلام سے فارغ ہو، تم یہ فارغ ہو. اس کے ساتھ تیار دفعے پڑے ہوئے تھے، یہ لو یہ لو یہ لو. میں تو مولانا سے اس چیز پہ ناراض ہوں کہ اب چوروں کے ساتھ کیوں. ہم عمران خان پہ پروگرام کریں نا، مولانا صاحب کہاں سے آگے بیچ میں؟ مولانا نے ہٹایا نا عمران خان کو. بڑے بڑے دھرنے نہیں، بڑے بڑے دھرنے جو کیے. اچھا مولانا نے عمران خان کو اٹھایا، ابھی حکومت نے مولانا کو سائڈ میں کر دیا. مولانا بھی خود سیٹ پر ہوا ہے کیونکہ اسے پتا ہے یہ جو ہے نا کچھرا بن گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور یہ بتائیے، یہ سب بڑے جو ہیں پرجوش بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں اور محبت میں جو ہے گرفتار ہوئے ہیں خان صاحب کی. آپ بتائیے پشاور کے شہری کی حیثیت سے کہ خان صاحب نے پشاور میں کوئی کام وغیرہ کیا یہاں پہ؟ دیکھ بندہ جو بھی ہے نا، عوام کو، غریب عوام کو دیکھے گا تو دل کو تھوڑا سکون مل جائے. جو عوام کو مطلب ہے کہ جتنا مہنگائی کر دے گا، جتنا مہنگائی ہو جائے مطلب ہے تو غریب عوام کیا کرے گا؟ یہ عوام یہ حکومت کے لیے آنکھ اٹھاتے ہیں کہ یہ حکومت کیا نام ہے میں تھوڑا مہنگائی کم کرے گا تو اچھا ہوگا. جب مہنگائی بڑھتے جائے گا تو لوگ پاگل ہوگا. تو کوئی جو بھی لیڈر ہوگا اچھا لیڈر ہوگا، لیکن مطلب عوام کے لیے تھوڑا خیال کرے، مہربانی. اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب کوئی بھی لیڈر، اس کی تنظیم جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ عوام کی بات کرتی ہے، جیسی وہ اقتدار میں حکومت میں آ جاتی ہے تو پھر وہ عوام کو بھول جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا تو یہی تو ہے نا، آنکھیں تو ادھر ہی ہوتا ہے نا، پھر آنکھیں ادھر کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے آنکھ کو خود دیکھو، تم خود لوگ یہ سارا عوام کھڑے ہے نا. مطلب ہے کہ غریب طبقے کو دیکھو کہ مطلب ہے کیسا ہے. جب غریب کو کوئی دیکھے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے لیے کچھ کرو، مہنگائی کم کرو، عوام کو ریلیف دو. جو بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ڈی ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، جو بھی ہو، عوام کو ریلیف چوستے جلد شور سے مر جائے گا انسان. بھائی آپ پشاور کے شہری ہیں، یہاں پہ لوگ ناراض بھی ہیں اور وہ محبت میں خان صاحب کی گرفتار بھی ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، سیاسی حالات خاص طور پہ، کیا انتخابات اسی سال ہونے چاہیے جو خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں یا پھر اگلے سال ہی؟ انشاءاللہ تعالی یہ عمران خان صاحب ملتان میں جب اسلام آباد کی کال کے لیے وہ بلائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ہو جائے کچھ نہ کچھ. مطلب عمران خان نے اتنا پریشر سب پہ اتنا بلڈ کر چکے ہیں کہ سب ڈر رہے ہیں کہ عمران خان کہ مطلب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن سب ڈر رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب بالکل سائڈ لائن ہوئے ہیں. ساری گیم رچائی تو زرداری نے ہے نا، وہ ایک سائڈ پہ ہوا ہے، سب کو اکٹھا کر کے اور خود مزے لے رہا ہے بیٹھ کے. ساری گیم ہی اس سے وہ کیا نا. اچھا یہ تو حکمرانوں کی بات ہو گئی، ہم شہریوں کی بات کرتے ہیں. خان صاحب کا جو دور حکومت تھا اس میں پشاور کے اندر کوئی ایسا بتا سکتے ہیں کہ کام ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں گے یار اگلی بار ووٹ میں نہیں کوئی دوں؟ جو سب سے بڑا کام کیا نا، اس نے صحت کارڈ بنایا ہے. کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے روٹی کے پیسے نہیں ہیں، ان لوگوں نے لاکھوں روپے کا فری علاج کرایا ہے. اگر صحت کارڈ نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ لاکھوں روپے قرض لیتے، خراب ہو جاتے. پھر قرض دیتا کون؟ کہ نہیں غریب بندے کو کون قرض دیتا ہے؟ اور پھر ایک نہیں کتنے لاکھوں لوگوں نے یہ صحت کارڈ پہ فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں کیونکہ عمران خان سے لوگوں کو بغض ہے. اصل میں عمران خان اچھا کام بھی کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں عمران خان کی وہ کیڑے ہی نکالیں گے ہر بات پہ نا. اس کو پرسن بغض ہے عمران خان سے. تو عمران خان ہمارا ایسا لیڈر ہے کہ وہ جو بھی کرے گا نا ہمیں اس پہ اعتماد ہو، بلکہ پورے پاکستان کو اعتماد ہے. الیکشن آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، 2023 میں ہوتا ہے، جیتے گا خان صاحب. انشاءاللہ تعالی عمران خان پریزیڈنشل فارم لے کر آئے گا، پریزیڈنٹ بنے گا انشاءاللہ. پرائم منسٹر اس بار نہیں بنے گا؟ نہیں، پریزیڈنٹ بنے گا. عارف علوی صاحب کو پرائم منسٹر بنائے گا؟
वज़ीर आज़म? जी हो सकते हैं, हो सकते हैं, वो तो उनके पुरानी साथी हैं, तो हो सकता है उन्हीं को ही बनाए। ऐसा तो नहीं कि सदर आरिफ अलवी रहेगा और वज़ीर आज़म इमरान खान होगा? नहीं नहीं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म इंशाल्लाह ताला बनेगी, 2/3 पे इमरान खान मतलब सीटें जीत जाएगा इंशाल्लाह ताला। खान साहब जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हुजूर, लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि खान साहब की जीत है, इलेक्शन आज होता है, कल होता है या फिर अगले साल होता है, लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हैं। वो नाराज़ क्यों हैं? नाराज़ लोग तो हमें नज़र नहीं आए इस वक्त, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, और जब भी पाकिस्तान के मसला आता है तो सारे कौम इंशाल्लाह हम एक ही कौम है और इकट्ठे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मफाद के लिए हम सारी कौम इकट्ठे होंगे और खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमेशा से हुआ है कि पाकिस्तान की कौम एक तरफ होती है और ये जो लीडरान होते हैं ये लड़ते रहते हैं आपस के अंदर। अभी की जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये कोई काम वाम कर रही है? नहीं है ऐसा कुछ? मौजूदा हुकूमत तो आपको ज़्यादा इल्म है कि किसी की हुकूमत है और किसने लाया है ये, और किसकी इशारों पे चल रहा है ये, किसी अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है या ना अवाम के लिए बना हुआ है, अपने मफाद के लिए। जैसा खान साहब ने बहुत साल पहले भी ये कह चुका था कि जब मैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सारे कौम ने देखा हुआ है कि सारे चोर लुटेरे इकट्ठे हो गई। ये बताइए कि यहाँ पे लोग खुश भी हैं और मोहब्बत में गिरफ़्तार भी हैं और नाराज़ भी हैं। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत अच्छा तो था, लेकिन वो काम नहीं हुए जो चाहते उन्होंने कहा है थे। ऐसा है क्या? यार सब बेचारे महंगाई से परेशान हैं, क्या समझे, जो भी है मगर महंगाई पे कंट्रोल करें। हर बेचारे देखें कितनी बुरी हालत है, बेचारे बिजली की हालत देख, 1 घंटा आती है तो पूरा दिन गायब होती है। ये सब ड्रामाबाजी लगाए इन लोगों ने। अल्लाह करे को कोई ऐसे बंदा आ जाए कि हमारे इस मुल्क को संभाले, क्या समझे, मुल्क का निज़ाम अच्छा करे। ये सारे चोर चक्के ये सब एक ही तस्वीर है, क्या समझे, एक उतरता है एक आता है, मगर अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के लिए कोई ऐसे बंदा आ जाए जो इस पाकिस्तान को बना दे। अच्छा हुजूर, ये बताइए कि हम अगर सिंध की तरफ जाते तो वहाँ जरदारी साहब नज़र आते हैं, पंजाब जाते हैं, तरफ से अगर पंजाब जाते तो ये PMLN वाले नज़र आते हैं, खान साहब इधर, और इन तीनों के अलावा कौन बचा फिर? बिलावल भुट्टो? कुछ भी नहीं है, सारे चोर है, सब एक ही तस्वीर है। कोई भी नहीं है इस पाकिस्तान के लिए। कोई अल्लाह करे कि कोई फरिश्ता आ जाए कि इस पाकिस्तान को बचा दे। मुझे ये बताइए कि आप पेशावर में मौजूद हैं, इमरान खान का ये सियासी गढ़ भी माना जाता है। पहला जलसा भी हुकूमत ख़त्म होने के बाद यहीं पे किया गया था। लोग खुश भी हैं, नाराज़ भी हैं। आप क्या बतौर शहरी क्या कहते हैं? सर, बतौर शहरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने पाकिस्तानी भाई हैं, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो बलूचिस्तानी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे पठान है, हम सब एक ही जान हैं। और जितने इदारे हैं ये हमारे सब अपने इदारे हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान जो है वो राइट पे है, और वो हम सब पाकिस्तानी हम ग़ुलामी नहीं तस्लीम करते, ना मानते हैं। हम सिर्फ ग़ुलाम हैं तो अपने हजूर के ग़ुलाम हैं, हम अपने अल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं और हजूर पाक के ग़ुलाम हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हम किसी के आगे सर ना झुकाएं सिवाय अल्लाह के, क्योंकि सजदा हम अल्लाह के आगे लगाते हैं। हम मुसलमान हैं तो मुसलमान जितने भी हैं वो सिर्फ सर अल्लाह के आगे झुकाएंगे, और इंशाल्लाह जो भी दुश्मन हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, हम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। और शहादत हमारा नसीब होना चाहिए। हम अगर शहीद होना चाहें तो हम फ़ख्र से शहीद होना चाहते हैं। हम अपनी शहादत पे शर्मिंदा नहीं है। हम अपनी शहादत को अपने अल्लाह को, अपनी जान अपने अल्लाह पर सपुर्द करके। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी खान साहब कह रहे हैं कि फ़ौरी इंतखाबात आप करवाइए, वरना मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ लोगों को लेके। हुकूमत ये कह रही है कि हम पहले इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, वो जो मशीन लेके आते हैं हम उसको ख़त्म करेंगे, हम अपने उसूल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इंतखाब, चाहे वो इस महीने होते हैं, 3 महीने बाद होते हैं, अगले साल होते हैं। तो अगर हुकूमत नहीं मानती है तो फिर इमरान खान साहब का लाएअमल और पेशावर के लोगों का लाएअमल क्या होगा? सर जी, हुकूमत तो इसलिए नहीं मानती कि वो अपने जो करप्शन के उन्होंने जो केस उन पे बने हुए हैं या बने हुए हैं, जो भी है, वो तो अफसरान को हटाई जा रहे हैं और वो अपने करप्शन के केस ख़त्म करवाई जा रहे हैं। उनका मकसद मुल्क या मुल्क के अवाम के कौम के साथ की कोई मकसद नहीं है। उनकी दिलचस्पी जो है ना वो सिर्फ अपनी करप्शन बचाव में है और अपने केसेस मिटाने में है, और उन अफसरान को हटाने में है कि वो हट जाएँ रास्ते में से, और हम अपने केसों को अपनी जान को सफा कर लें कि आइना
आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है उसमें हम सुरखरू होके आएँ कि हम तो बिल्कुल पाक साफ़ होके आए हैं, हमारे पे कोई करप्शन साबित नहीं हुआ। वो करप्शन के केसेस ये लोग दबाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने अरसे में ये सब कुछ छुपा लें। अभी नैब का चेयरमैन भी हटा दिया उन्होंने नैब का चेयरमैन भी हटा दिए, कुछ लोग मर रहे हैं, किसी पे हार्ट अटैक आ रहे हैं, अचानक ही ये सब कुछ होने लगे। ये क्यों हो रहा है ये आपको पता है? ये इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं, वो कोई झूठ बात नहीं कर रहा। वो जो कहते ना कि उसने शोशा खाना में जो वो किए, तो उसने शोशा खाना में अगर कोई चीज़ बेच के तो उसने बनीगाला की ज़मीनें वो सड़कें बनाई हैं ना, वो तो बनीगाला में की सड़कें बनी है ना, पाकिस्तान में है ना बनीगाला, वो लंदन में तो नहीं है ना। मरियम औरंगजेब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती है आप तोशा खाना का पहले जवाब दें। वो जवाब देते, मैं दे रहा हूँ जी उसका जवाब, मैं दे रहा हूँ कि उसका जवाब ये है कि उसने जो उसमें क्या कहते हैं ये इस्लामाबाद में की जो सड़कें हैं जो बनीगाला की, तो उसने बनीगाला वो पैसे लेके बनीगाला में जितनी सड़कें हैं उस पर सिर्फ इमरान खान नहीं चलता, उस पर पाकिस्तान की और अवाम भी हम सब सफ़र करते हैं। तो उसने अगर वो सड़कें बनाई हैं उस पैसे से, तो तुम लोगों ने शोशा खाने से जो ब्लड प्रूफ गाड़ी लेके और चीज़ें लेके उसका हिसाब कौन देगा? और जो सरे महल जो बना रहे हैं एमन फील्ड वो फ्लाइट्स, तो वो पैसे हमारे हम जैसे लोगों के टैक्स से वो बने हैं। तो इन लोग ये चोर लुटेरे डाकू से सब इकट्ठे हुए हैं। ये सारी पार्टियाँ, इमरान खान ने फर्स्ट टाइम कहा था कि मैं आऊँगा लेकिन आप लोग हिम्मत करेंगे क्योंकि ये चोर लुटेरे इकट्ठे होंगे। उसकी बात सच साबित हुई है और ये सारे चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन के लिए वो कॉल नहीं करते हुकूमत तो फिर करेंगे क्या? बस एक दो अल्फाज में बता दें। सर जी बस करना ये चाहिए कि इन चोरों लुटेरों को इनके हाथ में ज़्यादा वो नहीं देने चाहिए। खुदा ना खास्ता मुल्क में इंतशार बढ़ रहे और खुदा ना खास्ता और कुछ ना हो जाए। हम चाहते हैं हमारा मुल्क कायम दायम रहे और ताउम्र सलामत रहे। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि पेशावर के शहरी जो हैं वो इमरान खान के हवाले से क्या राय रखते हैं, यहाँ पे हमें ऐसे लोग भी मिले जो मोहब्बत में गिरफ्त हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि चाहे इलेक्शन आज हों या 3 महीने बाद हों या फिर अगले साल हों, खान साहब की हुकूमत जो है दोबारा आएगी और वो एक वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को जो है इस कर्ज़ों से और इस पूरी जो इस वक्त जो सूरत हाल है उससे वो निकाल सकेगा। बहरहाल आप सबसे भी मेरा यही सवाल है कि इस वक्त जो मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, डॉलर जो है वो 200 रुपये तक पहुंच गया है, क्या इस वक्त जो है इंतखाबी इस्लाहात होने चाहिए, फिर इंतखाबात होने चाहिए, या फिर जो है इंतखाबात और जो है फौरी इलेक्शन होने चाहिए? इसका जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान साद हुसैन साफ़ी विद कैमरामैन मास, पेशावर शहर।